الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وعترته بعدد كل معلوم لك وبعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه يا حي يا قيوم. اما بعد، ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بے شک ہم نے آپ کو روزے قیامت گواہی دینے کے لیے اعمال و احوال امت کا مشاہدہ فرمانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کے دین کی مدد کرو اور ان کی بے حد تعظیم و تکریم کرو اور ساتھ اللہ کی صبح شام تسبیح کرو. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کی تباہ شکر و احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں ایک دفعہ پھر نماز جمعہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں زندگی کی مہلت بھی عنایت فرمائی. ہمارا آج کا موضوع ادب و تعظیم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقربین کا ادب و تعظیم ہے. بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سب فرشتے آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی عمل ایسا نہیں جس میں دوسروں کو یعنی مخلوق کو شریک کیا ہو یا شریک ہونے کی دعوت دی ہو، یا یہ کہ جتنے بھی دینی احکامات دیے ہوں وہ خود بھی ان کو کرتا ہو. نہیں، نماز ہے، ہمیں حکم دیا نماز پڑھو لیکن خود اس سے مبرہ ہے. اسی طرح حج ہے، روزہ ہے و دیگر احکامات ہیں، وہ خود نہیں کرتا لیکن ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے. لیکن ایک عمل ایسا ہے جسے نہ صرف وہ خود کرتا ہے بلکہ دوسروں کو اس میں شرکت کی دعوت بھی دیتا ہے. وہ عمل درود و سلام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بلکہ اس کے سب فرشتے بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی اس عمل میں شرکت کی دعوت دیتا ہے. اگر کوئی اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھے یا بھیجے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ وہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ وہ اس سے راضی ہو. میں دہراتا ہوں بات کو، ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں، ہمیں غور و فکر کرنے کی عادت نہیں رہی. میں پھر دہراتا ہوں حدیث کو. جسے یہ پسند ہو کہ وہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ وہ اس سے راضی ہو تو وہ مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجے. امام صاحبی نے اس کو میزان الاعتدال میں اور امام اسقلانی نے اس کو لسان المیزان میں روایت کیا. اگر یہ نہ ہوتے یعنی آقا کریم علیہ السلام نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ آسمان ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ چاند اور نہ سورج، نہ کچھ اور، ان کے حضور میں صلاۃ والسلام پیش کر
کل کائنات ان کے لیے ہے اور انہی کے نور سے بنی. کیا تجھے یعنی ہم سب کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کافی نہیں کہ اللہ کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے دی ہے؟ بڑے غور طلب فکرے ہیں جو آج کا جو میری تقریر ہے بہت غور طلب ہے. ایک ایک فکرہ تولنے والا ہے الحمدللہ. کیا تجھے مطمئن کرنے کے لیے یہ کافی نہیں کہ اللہ کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے دی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان توحید کا تعارف ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب اقدس کو کل کائنات کا قیامت تک کے لیے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو خالق کی ذات و صفات سے متعارف کروایا یا فرمایا. کون ہے جو یہ دعویٰ کرے مجھے ڈائریکٹ اللہ کی معرفت نصیب ہوئی ہے؟ خود غور کریں ان باتوں پر. یعنی جس ذکر میں میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوتا، فیض کا نام تک نہیں ہوتا. بے فیض کوئی قبولیت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہی کی بدولت بزم کونین پرکیف ہوئی. اے میرے حبیب، جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا، جس نے تیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے تیری نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، تیرا پھینکنا تیرا عمل میرا عمل، تیرا پھینکنا میرا پھینکنا، تیری رضا میری رضا، تیری رضا میں میری رضا، تیری محبت میری محبت. جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے. اللہ کے ذکر سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے. دونوں لازم و ملزوم. تیرے ذکر کے سوا کوئی اور ذکر قابل ذکر نہیں. اسی طرح فکر، آپ کے خیال میں گم رہنا، اپنے خیال کو ہر وقت آپ کے خیال میں گم رکھنا. میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و کرم سے تیرا ذکر و فکر جاری ہوتا ہے، اور محبت ہی کی بدولت ہوتا ہے. اللہ ان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت میرے آقا کریم روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انسب معمول ایک ہی محبت کے دو نام ہیں. اللہ سے محبت میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے. محبت ایک نام دو. جسے اللہ سے محبت نہیں اللہ کے حبیب سے بھی نہیں. اللہ کی محبت کی بدولت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عنایت ہوتی ہے. اے میرے ہم نشین اچھی طرح ذہن نشین کر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی اصل ہے، جن کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا، یا انتہائی قرب میں اس سے بھی کم ہو گیا. حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، امام اجلونی کشف الخفا میں فرماتے ہیں، علامہ آلوسی نے اپنی تصویر روح المعانی میں اس کو بیان کیا ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق. محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات ہست و بود کو بھی وجود میں نہ لاتا. پھر آگے امام دہلوی اپنی مسند الفردوس میں لائے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِزَّتِ وَجَلَالِ لَوْلَاكَ كَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَا كَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا. میری عزت و عظمت کی قسم، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو جنت کو بھی پیدا نہ کرتا، اور اگر آپ کو نہ پیدا کرتا
تو پھر دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا. جس کا جو دل کرتا ہے منہ اٹھا کے تنقید کرتا ہے, نقص نکالتا ہے, ساری ساری رات بیٹھتے ہیں کہیں سے کوئی دلیل مل جائے کہ کس طرح اللہ کے حبیب کی شان کو کم کرنا ہے. کس کام پہ لگ گئے؟ کیا اب بھی کوئی کمی باقی ہے؟ ہرگز نہیں. ان پر ایمان لانے والوں کو ایسا گمان بھی نہیں کرنا چاہیے. مولا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی تو یہ ساری کائنات بنی. وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا, نہ یہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتا, نہ میں ہوتا, نہ آپ ہوتے. اللہ آپ کو فہم عنایت فرمائے. اس مٹی میں انہی کا نور جلوہ گر ہے, ہر جگہ حاضر و ناظر, کوئی بھی جگہ ان کے نور سے خالی نہیں. پھر میں ایک فکرہ دہراتا ہوں, کوئی بھی جگہ ان کے نور سے خالی نہیں. ان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہر نیکی کی جڑ اور ہر بدی کی بیخ کنی ہے. بس ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنی چاہیے. ذات کے ساتھ ہی سب کچھ وابستہ ہوتا ہے, اسم بھی ذات کا ہوتا ہے. فکرے سننے کو ملتے ہیں نا جی, بس پیغام دے دیا, وہ اس پیغام پہ عمل کرے, باقی ختم. میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا جو الفاظ یہ اپنی تحریروں میں استعمال کرتے ہیں. اس مغالطے کو دور کریں. ذات کے ساتھ ہی سب کچھ وابستہ ہوتا ہے. پھر دہرا رہا ہوں, ذات کے ساتھ ہی سب کچھ وابستہ ہوتا ہے. اسم بھی ذات کا ہوتا ہے. اسم سے تو ذات کی پہچان ہوتی ہے نا, اس لیے تو نام رکھے جاتے ہیں. صفات بھی ذات ہوتی ہیں اور عمل بھی ذات کا ہوتا ہے. جب ہم اسم کو یاد کرتے ہیں تو اس اسم کے ذریعے ذات کو یاد کرتے ہیں. جب صفات کو یاد کرتے ہیں تو صفات کے ذریعے ذات کو یاد کرتے ہیں. اور جب عمل کرتے ہیں تو عمل کے ذریعے ذات کو یاد کرتے ہیں. ذات کی یاد ان سب سے آگے ہے. یہ تینوں چیزیں ذات کی یاد کے ماتحت ہیں. سنتیں اپنا لیں گی, بس ان کی ذات سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. کہا نہیں جاتا چلیں گے پیغام دے کے, کہاں گئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں کئی سال تک روتے رہے. وہ ان کی ذات سے محبت تھی, نہ کہ اعمال سے. اگر یہ شرک ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے, کبھی نہ کرتے. اللہ تعالیٰ انہیں منع فرما دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا ذریعہ ان کی ذات اقدس سے محبت ہے. جو بات کہنا چاہتا ہوں, کوئی جتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اسے اتنا ہی زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے, اللہ سے دور ہے, چاہے کچھ بھی کرتا رہے, اسے اللہ کا کوئی پتہ نہیں چلا. محب اپنے محبوب پر کسی قسم کی نکتہ چینی نہیں کر سکتا. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس میں نقص نہیں نکالتا. محب کو تو محبوب کے عیوب محاسن نظر آیا کرتے ہیں, خوبیاں بن کے نظر آتے ہیں. چاہے جائے کہ جو ہے ہی بے عیب, پھر اس پر نکتہ چینی. توبہ توبہ. میرا دین مولا کریم رؤوف الرحیم روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور محبت ہی کا دوسرا نام ہے. دنیا میں جب بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا, اللہ کے رسولوں کی توہین کے سبب ہوا. بہت غور طلب فکرہ ہے, غور کریں اس پر, پورا قرآن پڑھیں, احادیث کو پھرولے جا کر دیکھیں, آپ پتہ چلے گا آپ کو. سنی سنائی بات پہ نہیں, جائیں خود دیکھیں جا کر. دنیا میں جب بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا, اللہ کے رسولوں کی توہین کے سبب ہوا. اللہ اپنے پیاروں کی توہین کبھی برداشت نہیں کرتا.
اللہ کے پیاروں کی تعظیم خیر و برکت کا موجب ہے. جب بھی بندوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے کسی رسول کی نافرمانی، توہین، بے ادبی، گستاخی، حد تک یا کسی بھی قسم کی کوئی نازیبا حرکت کی، اللہ رب العالمین نے برداشت نہیں کیا. اللہ غفور، حلیم، جواد، کریم، رؤوف، رحیم ہے، پھر بھی اپنے کسی رسول کی شان میں ذرا سی بھی بے ادبی کو معاف نہیں فرماتا. قوم نے جب سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے تو اس حرکت سے درگزر نہیں فرمایا. سال ہا سال سے شرک کر رہے تھے، سمجھایا جا رہا تھا، عذاب نہیں آیا. لیکن جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تو اس حرکت سے اللہ نے درگزر پھر نہیں فرمایا. اور ایک رسول کی اونٹنی کی بے حرمتی اور اذیت کے سبب ساری قوم پر عذاب نازل ہوا. حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اللہ کو نہ مانتی تھی، لیکن اس انکار کے سبب ان پر عذاب نازل نہ ہوا. عذاب رسول کی توہین اور بے ادبی کے سبب ہوا. رسول اللہ کے دین کا امین ہوتا ہے. رسول کی توہین اور بے ادبی دین کی توہین، اور رسول کی تعظیم دین کی تعظیم، اور دین کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے. سو کالڈ توحید کدھر لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو؟ مشن ہی یہ ہے کہ امت مسلمہ کے دلوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال دی جائے، ان کی ذات سے تعلق کو کمزور کیا جائے. مشن ہی یہ ہے. ہمارے ایمان کی روح ہے ان سے محبت، اسے کسی صورت کمزور نہیں ہونے دینا. گناہگار ہیں، لاکھ خطا کار ہیں، لیکن اس تعلق کو، اس دعوے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ ہٹنا چاہیے. انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے نام لے کر بار بار یہ تکرار کرنا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، انہیں کسی بھی شے کی کوئی خبر نہیں، ادب و تعظیم کے منافی ہے. جیسے بادشاہ کے حضور میں کھڑا ہو کر کوئی یہ کہے کہ وزیر کوئی چیز نہیں، اسے کوئی اختیار نہیں، جملہ امور بادشاہ ہی قبضہ قدرت میں ہے، اور فلاں فلاں کچھ نہیں کر سکتے. ہاں، بھرے دربار میں ایسے کہنا وزیر کی توہین ہے جسے بادشاہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا. بادشاہ کے حضور میں کسی بھی درباری کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا. بادشاہ کے حضور ہر کوئی سرنگوں ہوتا ہے. اس کے باوجود نام لے کر کسی کی نفی کرنا مخاطب کی توہین ہوتی ہے. بادشاہی نے تو اپنے اختیارات وزیر کو بخشے ہوتے ہیں، ان کی نفی کیوں کر کی جا سکتی ہے؟ عمراء و وزراء اگرچہ بادشاہ نہیں ہوتے، بادشاہ کی رونق ہوتے ہیں. بادشاہ کی رونق انہی سے تو ہوتی ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر بادشاہ کی کیا شان و شوکت ہو؟ اگرچہ بادشاہ کو سارے ملک کی حکومت حاصل ہوتی ہے، پھر بھی بادشاہ اپنے اختیارات جسے چاہے بخش دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے. میرے آقا روح افدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی شان ہے. ہم ایسے ہی سنتے ہیں، ایسے ہی اڑا دیتے ہیں، غور و فکر کرنے کی عادت نہیں رہی. دنیا میں غور و فکر کرتے ہیں، دین میں نہیں کرتے. ایسے ہی اڑا دیتے ہیں مخالفت بائی مخالفت میں. ساڑھے مولوی نے نہیں کیا. غور تو کریں دین میں، اللہ شرح صدر بھی کرے گا. میرے آقا روح افدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی شان ہے. دینے والے کے ساتھ تقسیم کرنے والا ہر وقت ضروری ہوتا ہے. جو ہی اس نے دیا اسی وقت اس نے تقسیم کیا.
اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ہر لمحہ ہر شے دیتے رہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ شب و روز جاری رہتا ہے۔ میرے آقا روح افضا صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے، اور حبیب غیر نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے نا جی غیر اللہ، اس کے غیر کہا جاتا کہ نہیں کہا جاتا؟ وہ غور کرو کیا کہہ رہے ہو۔ جن اعمال پہ تمہیں بھروسہ ہے کہیں یہ نہ ہو یہ اعمال سلب بھی ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے، سوچ کے بات کیا کرو کس کے متعلق زبان درازی کر رہے ہو۔ میرے آقا روح افضا صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے، اور حبیب غیر نہیں ہوتا۔ حبیب محبوب ہوتے ہیں اور شریک مغضوب ہوتا ہے۔ فرق کو سمجھے۔ بادشاہوں یہ تیرے شریک نہیں محبوب ہیں، جو تیرا جو ناز تیرے محبوب میں ہے کمال ہے۔ محبوب شریک نہیں ہوتے، محبت کی آبرو ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جب تک تو میرے آقا روح افضا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا اللہ کو کبھی نہیں پا سکتا، کبھی نہیں پا سکتا۔ آخری بات کرتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم سے پہلوں کے پاس ان کی محبت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، گویا ان کے پاس سب کچھ تھا۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ایک ان کی محبت نہیں، گویا کچھ بھی نہیں۔ محب کو حبیب کا ذکر محبوب ہوتا ہے۔ محب کا اپنے حبیب کے ذکر کو اپنے ذکر پر ترجیح دینا محبت کا بنیادی اصول ہے۔ محبوب کی ہر ادا حسین ہو یا کبھی محب کو حسن ہی کی ایک قسم معلوم ہوا کرتی ہے۔ آج تک کسی بھی محب نے اپنے محبوب کی کسی بھی ادا پر کبھی نکتہ چینی نہیں کی۔ کیسی امت ہے، کیسے لوگ ہیں جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی کی ذات پہ اعتراضات اٹھاتے ہیں، مختلف ہیلے بہانے کر کے، توحید کے نام پر، شرک کے نام پر، بدعت کے نام پر۔ ہاں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، سوچا کبھی؟ حال و افعال کا نکتہ چین سب کچھ ہو سکتا ہے، محب کا محبوب یا محبوب کا محب کبھی نہیں ہو سکتا، اور محبت اسے کبھی قبول نہیں کرتی۔ نکتہ چینی اتفاق کی ضد ہے، اور نکتہ چین کسی نکتہ پر متفق نہیں ہوتا۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی اونچی دائمی اور قائمی محبت عطا فرمائے۔ جو بھی بات کیا کریں دنیاوی معاملات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب اللہ کے محبوب بندوں کے متعلق بات کریں، بات نہ سمجھ آئے، خاموشی اختیار کر لیا کرے۔ بعض چیزیں ایمان کی سلبی کا باعث بن جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں دین دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔